بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ زیادہ کا صیغہ استعمال ہونا ہے کیونکہ ہم 56 کا کر رہے ہیں، ہم 62 کا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر 73 والے پر کچھ ہم نے تباہ آزمائی کرنی ہے۔ تو 62 والا کلاس میں بھی ہو چکا تھا، لیکن آج ایم سی کیو اور یہ ملا کر دونوں ساتھ ساتھ کریں گے۔ لیکچر جو ہے یہ دو سے زائد لیکچر، 3 یا 4 لیکچر میں یہ ختم ہوا تھا کلاس میں، لیکن آج کوشش کریں گے ایک ہی لیکچر میں یہ جتنے اس کے اہم پوائنٹ ہیں، سائلنٹ فیچرز اور کازز آف فیلئر، تو اس کو ہم جو ہے آج ہی یہ ختم کر رہے ہیں اور ساتھ جو ایم سی کیو ہیں وہ بھی ساتھ ہی کر لیں۔ تو ریڈنگ کا مرحلہ آئے گا، اس لیے بچوں کے نام میں نے سامنے دیکھ لیے ہیں جو حاضر ہیں۔ باری باری اگر جلدی جلدی پڑھ لیں گے تو ٹائم بچے گا اور ہم تیزی سے آگے چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن، جی بیٹا تہمینہ آپ پڑھیے۔ ہاں بھئی کوئی اور پڑھ لے، تہمینہ اگر نہیں ہے۔ جی بیٹا کرشمہ، اتنی دیر بھائی؟ The report of Constitution Commission was presented Ayub on 6 May 1961. It was examined by him and his cabinet. The 1962 Constitution was very different from the recommendation made by the Constitution Commission. Ayub favored a presidential form of government which allowed the president to choose his own cabinet and also gave him the right to nominate provisional governor. As such constitution was forcibly give to the people, which become cause for its failure. ہاں جی، یہ انٹروڈکشن بڑا شارٹ سا آ رہا ہے، اس میں ساری چیزیں تو آ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ کمیشن بنا تھا کانسٹیٹیوشن پر، جو اپنی رپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ ایوب کو دے رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ایوب اس میں سے پھر اپنی مرضی کے امینڈمنٹ کو آتا ہے۔ بیسیکلی کمیشن بھی برائے نام تھا، اسے لفظی جامعہ جو ہے کانسٹیٹیوشن نے بنایا، لیکن خواہشات ساری ایوب خان کی تھی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پہلا ہمارا 56 کا ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ تو پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ میں انہوں نے ساری جو ریکمنڈیشن ڈالی وہ سارے صدر کے اختیارات بڑھانے کے بارے میں تھے، کہ صدر جو ہے وہ سارے کام کرے گا، وہ اپنی کیبنٹ بھی بنا سکتا ہے، وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، وہ نامینیٹ کرے گا صوبوں کے گورنر، اور صوبوں کے گورنر اپنی اپنی جگہ خود مختار ہوں گے، اور جو کام ہے وہ صدر سے پوچھ کے کریں گے۔ تو اس طرح سارے اختیارات کا مرکز اس نے اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کی، اور اسے چونکہ ایک طرح کا یہ سمجھے کہ اس کے 2-3 جگہ یہ لفظ آئے گا بھی کہ ون مین شو تھا، ون مین کمانڈ تھی، کہ جی میرے ذہن کے مطابق کانسٹیٹیوشن بنے، تو وہ کانسٹیٹیوشن بن تو گیا، نافذ بھی ہو گیا، لیکن زیادہ دیر نہ چلنے کی ریزن یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ پاور میں رہا اسی کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، اور جب وہ ختم ہوا تو پھر آئین بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے والے کانسٹیٹیوشن کو کوئی بھی نہیں تھے۔ تو یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی یہ پہلے جو ہے یہ کون پڑھے گا؟ جی نیکسٹ کوئی ہے؟ Literal meaning of features, form of the face, distinctive or prominent part. ہاں جی، یہ دو اس کے لٹرل میننگز ہیں فیچر کے۔ ہم فیچر اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سائلنٹ فیچر آف دی فلاں،
تو جو چیز کے بھی پڑھتے ہیں ہمیں یہ لفظی مطلب بھی پتا ہونا جی کہ فیچر سے کیا مراد ہے. تو فارم آف دی فیس کہ اہم جو چہرے کا اہم سب سے انسانی جسم کا حصہ ہے فیس اس کا, اور اس میں اس شیپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ چہرے کی شیپ کیسی ہے. تو یہ جو فیچر ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں اہم چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی خصوصیات ہے, ایک طرح کا فیس ہمارے سامنے لاتے ہیں. دوسرا کیا ہے ڈسٹنکٹیو اور پرامیننٹ پارٹ. تو ماریا سے لے لو. تو دوسرے کیا ہے اس میں کہ ڈسٹنکٹیو ہے پرامیننٹ پارٹ کہ اہم حصہ جو ہے جس کے کچھ دوسروں سے علیحدہ خصوصیات ہیں, نمایاں خصوصیات ہیں, انہی کا ذکر کریں. عموماً ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں کہ نمایاں اس کی خصوصیات جو ہے, تو یہی ہے. لیکن لٹرل میننگ کا پتہ ہوگا, لکھیں گے بھی تو چلو کچھ بہتر ہو جائے گا. لٹرل میننگ از سائلنٹ. سائلنٹ میں اکثر بہتا ہے, ایک تو بچوں کو اکثر پتہ نہیں وہ سائلنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اکثر سے پوچھے تو سائلنٹ میں نے تو خاموش ہوتا ہے جی. تو سائلنٹ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ لفظ ہے, اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ شوٹنگ آپ پر آؤٹ. دوسرا کیا ہے پروجیکٹنگ, زیادہ آپ کے انڈرسٹینڈ ایبل چیز ہوگی پروجیکٹ کرنا کسی چیز کو, کسی چیز کو نمایاں کرنا. تو جو پورا لفظ آ گیا سائلنٹ فیچرز, تو اس سے بات آ گئی کہ نمایاں خصوصیات, اسی لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن لفظی ترجمہ ظاہر آپ تو اب جا رہے ہیں اپنا آنرس کرنے کے لیے, تو آنرس والوں کو تو اس چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. جی کانسٹیٹیوشن آف 1962. It was enforced on 8 June 1962. It was enforced by Field Marshal Ayub Khan. It was forcibly فیلڈ given to the مارشل people. Field Marshal Ayub Khan. It was forcibly given to the people. It was drafted by a team adopted by Ayub Khan. It was abrogated on 1969. ہاں جی, یہ سارے پوائنٹ ہیں جو ہم نے علیحدہ علیحدہ کیے تھے, ہیڈنگ کے ساتھ کیے تھے. آج چونکہ ہم مختصر کرنے لگے ہیں ساری چیزیں, اور صرف ہیڈنگ ہی ایک طرح کے دیے گئے ہیں. اور انفورس 8 جون, یہ 8 جون جو ہے یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے کہ کس تاریخ کو یہ آیا تھا. 2003 ہے دیکھا کہ جی کس تاریخ کو آیا تھا, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. جون کا مہینہ تھا, 8 ڈیٹ تھی, اور 62 کا دن جب یہ آئین انفورس ہوا تھا. بنا پہلے تھا, مئی میں بنا تھا, پیش ہوا, منظوری ہو گئی. بعد میں جب اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ دی گئی تو وہ 8 جون 1962 تھا. تو کرنے والے کون تھے, وہ آلریڈی صدر تھے, انہوں نے اسی کے تحت اپنا اختیار استعمال کیا. وہ جو انٹرم طور پر ان کے پاس تھا وہ مستقل عہدہ ان کے پاس آ گیا. تو ایوب خان نے پیش کیا اور انفورس کر دیا. اس کے بعد چونکہ لوگوں کی رائے اتنی شامل نہیں تھی, کانسٹیٹیوشن کمیٹی بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی, تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فورسفلی دے گیا. اسی لیے ون مین, میں نے کہا کہ اس کو کہا جاتا ہے ون مین کانسٹیٹیوشن. تو ڈرافٹ کرنے والی جو ٹیم ہے وہ ساری ٹیم بھی ایوب خان کی منتخب کرتا تھی. ایک طرح کی ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ لوگوں کی رائے اور عوامی رائے شامل نہیں تھی. ڈرافٹ کرنے والے لوگ بھی وہ ایوب خان کے منتخب کرتا تھے جو اسی کے ذہن کے مطابق چلتے تھے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ایبروگیٹڈ. ایبروگیٹڈ ایک اہم خصوصیت ہے جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی آئین جو ہے اس میں ایبروگیشن کا کوئی کلاس ہے یا نہیں ہے. عموماً طور پر یہ آئین کے تفظ کے خلاف ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو ایبروگیٹ کوئی کر سکے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن چونکہ اس طرح شروع میں اس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ون مین ہے اور یہ ایک آمرانہ قسم کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس لیے یہ 69 میں صرف 7 سال کے عرصے بعد یہ جیسے ہی ایوب خان اپنے عہدے سے برطرف ہوئے یہ کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو گیا. اب سائلنٹ فیچر آ گئے, یہ ہماری بیس ہم نے بنا لی ہے. اب سائلنٹ فیچر پوائنٹ وائز آتے جائیں گے. کچھ لوگوں نے یہ پڑھے ہوئے ہیں, وہاں ڈیٹیل میں ہم نے کیے تھے. آج مختصر چونکہ یہ دونوں سوال بڑے اہم ہوتے ہیں, سائلنٹ فیچرز اور کازز آف فیلئر, وہ سارے ہم نے دوبارہ دہرانے ہیں اور اس کے ساتھ ایم سی کیو کرنے ہیں. یہ آپ نے خصوصیت پڑھی تھی, جو بھی کانسٹیٹیوشن کسی بھی جگہ سے
پاس ہو وہ ریٹن ہوتا ہے. اور ریٹن جو ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے, اس کا ایک ایک لفظ لکھا گیا ہے, اس میں ایک تو تھوڑا سا اسٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اس میں ابہام نہیں ہے. اگرچہ اس میں ریجڈنس آ جاتی ہے لیکن وہ اس طرح اس شکل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور ایک جیسے الفاظ اسے سامنے ملیں گے. یہ نہیں کہ کوئی اور سینہ گزٹ بات مل رہی ہو کسی کی اور سنے, کسٹمری لا میں جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اور طویل کر رہا ہوتا ہے, کوئی اور طویل کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ اس میں بھی انٹرپریٹیشن آف کورٹ ڈفرینٹ آ جاتی ہیں, لیکن بہرحال ریٹن کانسٹیٹیوشن ایک بنیادی خصوصیت ہے جو اس آئین میں تھی. ہاں بھی پڑھ لیں تاکہ جائزہ ہو جائے. The Constitution of 1962 was written constitution. It was contained 250 articles divided into 12 parts and 3 schedules. ہاں یہ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جو پچھلا ہم کہہ رہے تو اس میں 234 آرٹیکل تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں 250 آرٹیکل ہے. یہ جو لیٹ کے یا لاگ ایکٹ میں جو کویشچن آ رہے ہیں وہ اس طرح کے کافی ہوتے ہیں کہ کتنے آرٹیکل تھے, تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ اس طرح کی باتیں ذہن میں, ابھی شاید ایم سی کیو بھی اس پر آپ کے سامنے آ جائے. پارٹس کتنے تھے, پہلے کے کتنے پارٹ تھے, دوسرے کے کتنے پارٹ ہیں, تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور شیڈول کتنے شامل ہے, تو جو پارٹس ہیں وہ سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں. آرٹیکل مختلف طرح کے آتے ہیں, کچھ آرٹیکل شامل کر کے ایک پارٹ بنا دیا جاتا ہے, پھر وہ ٹوٹل 12 پارٹ بن گئے. پھر کچھ شیڈول ہوتے ہیں. شیڈول کیا ہے, کوئی اہم چیز آ گئی ہے جس کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ قسم کی معلومات ہے. کوئی حلف نامہ ہے, وہ کہتے ہیں حلف نامہ اب آئین کا حصہ کیوں بنائے, وہ کہتے ہیں جی وہ شیڈول میں دے دیں. یا اس طرح کی چیز جو تھوڑا سا ایک طرح کا تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے اور اس کے اپنے پوائنٹس بننے ضروری ہیں, وہ شیڈول میں دے دیں گے. تو اس لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 250 آرٹیکلز, 12 پارٹس اور 3 شیڈول, یہ اس کی ایک اہم خصوصیت ہے. جی پڑھے بیٹا. Preamble. The Constitution of 1962 had a lengthy preamble similar to the 1956 Constitution. پریمبل میں نے کہا کہ دنیا بھر کے ہر کانسٹیٹیوشن میں پریمبل ہوتا ہے. تو پریمبل کا کیا, میں نے پری فیس کیا ہے, چہرے سے پہلے, کہ پہلے تو بالکل ابتدائی چیز. ابھی ہم نے کہا کہ فیس, فارم آف دی فیس, وہ کیا ہے, سائلنٹ فیچر. اس سے بھی پہلے ایک پریمبل ہوتا ہے جس میں اصول بنیادی طور پر ذکر کرتے ہیں ہم کس نظریے پر چل رہے ہیں. ہر دنیا کا کانسٹیٹیوشن اسی طرح اس میں بتایا گیا. ہمارے ملک میں پریمبل کی ایک بڑی ہسٹری ہے. اس میں اگر یہ عام پریمبل ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, لیکن جو بڑی محنت سے 49 میں اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی اور منظور ہو گئی, اس کو جب آئین بنا تو پریمبل کا حصہ بنا دیا. جو آئین کا حصہ نہیں ہوتا, پریمبل کبھی بھی آئین کا حصہ نہیں. آپ ایک کتاب خریدیں, اس کے شروع میں لکھا ہوگا پریمبل, باقی کتاب بعد میں شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا, یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے, ایک طرح کا تھوڑا سا گفتگو کی گئی ہے کہ کتاب کیسے ہم نے بنائی ہے. تو یہ اس میں شامل کر دیا گیا جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی. تو جس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارا پریمبل ہمیشہ سے ہی زیر بحث آتا رہتا ہے کہ یہ پریمبل ہے کیا. تو پریمبل میں قرارداد مقاصد شامل کر دی گئی جو بنیادی ہمارے اصول تھے, اور کہا گیا کہ یہ اس پر بنایا گیا. تو جنہیں زیادہ سمجھ نہیں تھی کانسٹیٹیوشن میٹر کی, وہ تو اسی بات پر خوش ہو گئے کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں آبجیکٹیو ریولیوشن شامل ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے اور لوگ کورٹ میں جانا شروع ہوئے, پتہ چلا جی اس کا تو اثر ہی کوئی نہیں. پریمبل میں ہونے کی وجہ سے یہ تو ایک کوزے میں بند ہو گیا, اور وہاں سے نکلے گا تب جب اسے وہاں سے نکالیں گے, تو اس کا تو کوئی اثر نہیں. کانسٹیٹیوشن کے باقی آرٹیکل جو ان کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کا. تو اس طرح یہ پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا رہا, اور ہماری آئینی جدوجہد میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ اسے نکالیں. 56 میں بھی اسی طرح ہے, 62 کا جب آیا اس میں بھی پریمبل میں شامل کر دیا گیا, بلکہ زیادہ اسے لینتھی کر دیا گیا, اور بظاہر اسی طرح کہ یہ جی تسلی رکھی کہ آئین میں شامل ہے. بیسیکلی پریمبل کا مطلب ہے کہ آئین میں شامل نہیں, آئین سے باہر جو چیزیں ہیں. تو یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے آپ نے پوائنٹ, کہ ابھی ذکر آئے گا جب یہ پریمبل سے نکل کر قرارداد مقاصد کیسے پھر ہمارے آئین کا حصہ بنی. وہ پہلے بھی ذکر آیا ہے جب ہم پہلا لیکچر یہ کر رہے تھے 73 کے آئین کے حوالے سے. تو آج صرف اتنا ہی. جی. Basis of Constitution. Constitution of 1962 based on the language of the Objectives Resolution.
ہاں یہ آبجیکٹو ریزولوشن ابھی ہم نے کیا پریمبل میں شامل ہے، پورا آبجیکٹو ریزولوشن پریمبل میں شامل کر دیا گیا، لیکن اس سے یہ تھوڑا سا کیا گیا کہ اس کی روشنی میں کچھ اقدامات، کچھ آرٹیکل بنے اور وہ آئین کا حصہ بن گئے. تو یہ جو لینگویج تھی اس کی، جو الفاظ تھے، ان سے روگردانی نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ لوگ احتجاج کریں گے، علماء احتجاج کریں گے، تو اس لیے یہ کچھ چیزیں وہاں سے لی گئی، انہوں نے آئین میں حصہ بنا دیا، لیکن پورے ریزولوشن کو پریمبل میں رکھ دیا. جی نیکسٹ. جی بیٹا کوئی اور پڑھ لے کوئی. Name of country. جی Name of country. The name initially given to Pakistan was the Republic of Pakistan, which was clear departure from the 1956 Constitution, wherein Pakistan was named the Islamic Republic of Pakistan. ہاں جی یہ تبدیلی آئی کہ جب 62 کا بنا تو اس میں نام جو ہے ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہم امریکہ کے قریب ہو گئے ہوئے تھے، تو یہ سمجھا گیا کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے، ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا. لیکن یہ پہلے آئین سے بھی خلاف ورزی تھی، قرارداد مقاصد میں بھی، جس میں علماء نے بڑی محنت کے ساتھ یہ چیزیں شامل کی تھی، جو بنیادی فلسفی تھی ہماری کہ ملک کا آئین جو ہے وہ ان اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ پہلے قرارداد مقاصد میں تجویز ہوا، 49 میں اسمبلی میں پیش ہوا، وہاں سے پاس ہوا، 56 میں آئین کا حصہ بنا. تو پہلے اس میں نہیں تھا، پھر تھوڑا سا احتجاج ہوتا، تقریباً 1 سال بعد لوگوں کی کوشش اور احتجاج کے بعد 1 سال بعد تقریباً 62 کے بعد 63 شروع ہو گیا. تو یہ دسمبر میں شروع میں یہ آیا تھا، دسمبر 62 میں یہ پھر شامل ہو گیا، دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان پورا نام رکھ دیا گیا. نیکسٹ. جی بیٹا Presidential form of ہاں بیٹا presidential یہ form of ہمت کر رہی government. ہے، فروہ غالباً پڑھ رہی ہے، اور بھی کوئی ہمت کرے، باری باری کرے. میں نے یہی کہا کہ سب حصہ لیں، کلاس پارٹیسپیشن کا یہی مطلب ہے. لیکن بہرحال جو اگر جلدی کوئی کر رہا ہے تو یہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا آپ پڑھے ابھی. جی بیٹا. Presidential form of government. Its most distinguished feature was the introduction of government. Introduction the 19th. آواز ذرا جا رہی ہے، کوئی سسٹم شاید آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے. سر میں پڑھ لوں. جی آپ پڑھ لیں. Presidential form of government. Its most distinguished feature was the introduction of the president system of government. In introduction, the 1962 Constitution, Ayub stated, "We have adopted the presidential system as it is simpler to work, more akin towards genius and history, and less able to lead the instability, a luxury that a developing country like ours cannot afford." ہاں جی یہ دیکھیں اب ایوب خان صاحب اس کی تعریف جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا سمپل بنا کر پیش کر رہے ہیں. سمپل اس طرح ہے کہ کسی اور کا کوئی ذکر ہی نہیں، پاور کی تقسیم ہی کہیں نہیں ہے، ایک ہی بندے کو جو کچھ چاہیں دیتے چلے جائیں. تو وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انہوں نے رکھوایا تھا، جس کا مطلب کہ ایک آدمی طاقتور ہوگا. تو بہت دفعہ کلاس میں یہ مثال آ چکی ہے کہ وہ تبصرہ ہے، عام مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی صدر ایسے ہی ہے 62 کے کانسٹیٹیوشن میں جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر. کہ گھنٹہ گھر کے بارے میں وہ آپ جانتے ہیں کہ 8 بازاروں کا شہر ہے، وہ 8 بازار شہر کے مختلف علاقوں سے شروع ہوتے ہیں اور سارے رستے جا کر گھنٹہ گھر پر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ رکھا اس لیے گیا تھا کہ پاور ساری یہاں مرتکز کر دے. تو ہر اختیار آپ دیکھیں گے کہ 62 میں صدر کے پاس، حتیٰ کہ گورنر جو صوبائی قانون بنتا ہے، ہمارے باقی جتنے کانسٹیٹیوشن وہ صوبائی گورنر اس میں سائن کرتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب کانسٹیٹیوشن تھا کہ 62 کا کہ گورنر سائن بھی نہیں کر سکتا، وہ صدر کو بھیجے گا صوبائی قانون پر. اس کا مطلب اتنی زیادہ. تو اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ صدر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بہت سمپل ہے، سمپل ٹو ورک، مور آکٹن اینڈ آور جینیس اینڈ ہسٹری اینڈ لیس لائبل ٹو لیڈ دی انسٹیبلٹی، کہ انسٹیبلٹی زیادہ نہیں بڑھے گی، استحکام رہے گا ملک میں. تو یہ ایک عجیب و غریب تعویل تھی.
جو انہوں نے اپنی ذات میں ساری چیزیں جمع کر لی اور اس کو بڑا سمپل قرار دے دیا، حالانکہ بڑی پیچیدگیوں کا سبب بنا، پورے سسٹم میں بڑی پیچیدگیوں، جس کا نتیجہ ہمیں 72 میں بھگتنا پڑا. کہ صرف آپ دیکھیں کہ 62 میں بڑا اور 9 سال بعد آپ کا ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ صوبائی خود مختاری پر کاری ضرب ریسائن میں لگائی گئی تھی. صوبوں میں اختلاف رائے کے حل کا کوئی سلوشن نہیں تھا، ان میں پاور کی تقسیم کا کوئی فارمولہ صحیح نہیں تھا. لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ ویکم جو اتنا بڑھتا چلا گیا کہ 71 میں ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل غلطی جو ہے سب سے بڑی تھی. باقی غلطیاں بعد کی پیداوار ہیں، لیکن فوجی غلطی یہ تھی جو 62 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا. 56 کا بھی بہت اچھا تھا اگر وہ چلتا رہتا اور اس میں کوئی لیڈرشپ ہوتی، کوئی ایسی لیڈرشپ جو اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر چلتی، یا پولیٹیکل پارٹی اتنی ساؤنڈ ہوتی کہ وہ اس کی تحفظ کرتی اور کہتی کہ اسی آئین کو بحال کیا جائے. لیکن وہ چونکہ نہیں تھا، اس لیے جب پارٹیاں بھی نہیں تھی، لیڈرشپ بھی نہیں تھی، تو ماشاء اللہ کے پاس ماشاء اللہ کی ساری پاور ایک ذات کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن بنا لیا جو بعد میں خرابیوں کا سبب بنا. Unicameral central legislation. The 1962 Constitution, like the 1956 Constitution, provided for a unicameral system, through most of the federal system in the world have a bicameral system. دنیا بھر میں زیادہ تر بائی کیمرل ہے. ہمارا پہلا 56 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کون سا تھا؟ بائی کیمرل تھا، یونی کیمرل تھا؟ Unicameral. ہاں، وہ بھی یونی کیمرل تھا. اور یہ 62 والا یہ بھی یونی کیمرل تھا. اور یونی کیمرل نسبتاً جو ہے نا وہ بہتر تصور نہیں ہوتا. بائی کیمرل میں زیادہ نمائندگی ہوتی ہے، دو بنیادوں پر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ، جو ممبران منتخب ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں. جو یونٹ ہوتے ہیں بڑے صوبے یا چھوٹے صوبے، انہیں ایک جیسی نمائندگی ملتی ہے یونٹ کو. جیسے ہمارے ملک میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ صوبہ ہمارا بلوچستان ہے، اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہے، سارے صوبوں سے زیادہ ہے، اور آبادی صرف 40 لاکھ کے قریب ہے. تو اس کے جو سینٹ میں ممبران آتے ہیں وہ 14 ممبران ہیں، باقی ملا کر 19 ممبران اس کے بنتے ہیں. وہ 19 کے 19 ادھر سے آ جاتے ہیں، تو زیادہ نمائندگی مل گئی نا اسے، کیونکہ وہاں فیصلے ہونے ہوتے ہیں یونٹ کی بنیاد پر. تو اس لیے یہ ایک مطلب فائدہ پہنچتا ہے یونٹ کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام یونٹ کو مؤثر رکھنے کے لیے اور متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یونٹ کی بنیاد پر بھی نمائندگی ہو. تو پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ اس کی سیٹیں ہیں. تو اگر یہاں یک طرفہ طور پر ایک ہی پارٹی آ جائے تو وہ باقی صوبوں پر تو چھا جائے گی. تو ایسا ہوا ہے بعض جگہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یونٹ کی بنیاد پر سینٹ ہونی ضروری ہے. تو یہ بائی کیمرل کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جو بعد میں 73 میں ہم نے اپنایا اصول، لیکن اس میں یونی کیمرل ہی تھا. جو ایک خلا جو ہے دو بڑے، اس وقت بھی یہ تھا کہ مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا، مشرقی پاکستان وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا تھا، رقبے کے لحاظ سے چھوٹا تھا. وہ مغربی پاکستان آبادی کے لحاظ سے کم تھا، رقبے کے لحاظ سے زیادہ تھا. دارالخلافہ ادھر تھا، فوج زیادہ تر ادھر سے تھی. تو اس وجہ سے بیوروکریسی بھی زیادہ مکس تھی ویسے. لیکن ایک اور عجیب بات ہے، یہ صرف بیوروکریسی یا فوج ہونا ادھر سے، یہ تو پروپیگنڈے بھی سیاسی بہت ہے نا. ایک آپ ذہن میں رکھیں، آپ جائزہ لیں، جتنے ہمارے وزیر اعظم شروع سے لے کر آخر تکرا ایوب خان تک آئے، اس میں زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آئے. پنجاب سے تو صرف ایک وزیر اعظم آیا تھا، لیکن پروپیگنڈا پنجاب کے خلاف چلتا تھا کہ جی یہ جی پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ آتی ہے. حالانکہ ایک وزیر اعظم وہ پچھلے 11-12 وزیر اعظم میں سے صرف پنجاب سے آیا تھا، باقی زیادہ تر مشرقی پاکستان سے وزیر اعظم آتے رہے. لیکن بہرحال یہاں ہمارا کیا ہے، یونی کیمرل سینٹرل لیجسلیشن، کہ ایک یونٹ تھا، ایک اسمبلی تھی، اور وہ سینٹرل لیجسلیشن وہ کرتی تھی. نیکسٹ. سر وہ میرا کہہ رہی ہے میری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیں. جی جی بیٹا. میرا کہہ رہی ہے مجھے کلاس جوائن کرنے کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے. میرا کہہ رہی ہے کلاس جوائن کرنے کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے، وہ نہیں مل رہی. کنٹرول روم سے دیکھ رہے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے یہ سسٹم، وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کر دیں گے. وہ ادھر میسج کرے نا ہم دوبارہ. جی بیٹا میسج کرے گی تو وہ دیکھ. The provincial legislature and executive were smaller replicas of the national legislatures and executives.
subject to the overriding control and supervision of the president over the provincial executive. The governor was not merely a figurehead but the holder of the real executive authority in the province. ہاں جی، آپ نے یہ بات پڑھ لی، اس میں پہلے ویسے ذکر تو کر چکا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی مرضی سے آتے تھے، وہ صوبے میں ان کا چیف ایگزیکٹو کا رول ہوتا تھا، اور جو اصولاً جو لیجسلیشن ہوتی تھی وہ بھی ان کے سائن کے ساتھ جاری ہونی چاہیے صوبے میں جو ہوتی ہے، لیکن وہ بھی صدر صاحب اپنے پاس منگوا لیتے تھے سارا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا تضاد واقعہ اس میں ہوا کہ سارے اختیارات جو اوپر جمع کرنے کی جو ریت تھی وہ ختم ہو گئی. جو یہ آپ نے فکرہ پڑھ ہی لیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی اوور رائڈ کنٹرول اینڈ سپرویژن آف دی پریزیڈنٹ اوور دی پروونشل ایگزیکٹو. دی گورنر واز ناٹ میئرلی اے فگر ہیڈ بٹ دی ہولڈر آف اے ریئل ایگزیکٹو اتھارٹی ان دی پروونس. ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس تھی، لیکن وہ لیجسلیچر والا کام ہے وہ سپرویژن صدر کرتا تھا. تو یہ بڑا یونیک قسم کا تھا. عموماً یونٹ خود مختار ہوتے ہیں، صوبائی لیجسلیشن میں تو ان کا اختیار ہوتا ہے، فیڈرل میں ان کا نہیں اتنا کام ہوتا، لیکن یہاں یہ بھی تھا کہ انہیں وہاں بھی سپرویژن لگا دی گئی تھی. نیکسٹ. Relation between the center and the provinces. A provincial legislature was given more power to make law for the province or any part of the province with respect to any matter other than those enumerated in the central list. The central legislature, however, could legislate on the grounds of national interest in relation to the security of Pakistan, including the economic and financial stability of Pakistan, planning and coordination or the achievement of uniformity in respect of any matters in different parts of Pakistan. ہاں جی، یہ عموماً ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں دو طرح کی دو لسٹیں ہوتی ہیں، اکثر ممالک میں دو لسٹیں، ایک صوبے کی ایک مرکز کی، اور بعض ملکوں میں تین لسٹیں رکھی جاتی ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے سینٹر کی، ایک ہوتی ہے پروونس کی، اور ایک ہوتی ہے کانکرنٹ مشترکہ، یعنی کہ صوبہ بھی اس پر قانون سازی کر سکتا ہے اور مرکز بھی کر سکتا ہے، دونوں اپنے اپنی صورت جس طرح کی سمجھے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو اس سے ذرا یہ توازن رہتا ہے کہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں جو صوبوں کو بھی ضرورت ہے. مثلا یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن مرکز میں بھی بعض تعلیمی ادارے ہیں، تو ایچ ای سی ہے اور ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں بے شمار فیڈرل. تو اس طرح یہ ساری صورت ہوتی ہے کہ جس میں کانکرنٹ بعض معاملے رہے کہ دونوں جس طرح کی سہولت ہو اس کے مطابق کر سکے. تو اس لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹوین سینٹر اور پروونس دونوں کے درمیان ریلیشن کے اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے حلقوں میں لیجسلیشن کر سکیں. جی جی بیٹا. Distribution of the financial resources between the center and the provinces. Under the 1962 Constitution, the allocation of the proceeds of the taxes and duties collected by administered by the central government to the provinces. ہاں جی، یہ ایک الوکیشن جو ہے یہ ہر ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ رہی ہے، اور اس میں بڑے مؤثر طور پر کیا جاتا ہے کہ کون سے ٹیکس جو ہے مرکز ٹیکس کلیکٹ کرے گا، کون سے اس میں صوبے کریں گے. 62 میں وہ بیلنس نہیں تھا، کیا تو گیا تھا دی ایلوکیشن آف دی پروسیڈ آف دی ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز کلیکٹڈ کیا گیا تھا، لیکن وہ تقسیم نہیں تھی جو آج کل ہے یا 56 میں تھی. آج کل کیا ہوا کہ ہمارا ایک آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو فنڈ کی تقسیم کرتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ایک فورم تھا جو کرتا تھا. 62 میں یہ صورت نہیں تھی، اتنا زیادہ نہیں تھا، ڈسٹریبیوشن آف فنڈ کا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا، رکھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں، لیکن عمل جسوں کے فورسبل ایک چیز تھی، ایک آدمی تھا، بہت زیادہ پاور تھی، اور اس کی رائے کے بعد سارے اختیارات ختم. اس لیے وہ جو نظام رکھا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، بہت زیادہ اختیارات کے ایک جگہ مرتکز ہونے کی وجہ سے. تو یہ نیکسٹ. Independent judiciary. As the judiciary was vested with full power to pass judgment over the wires of the legislature, so it considers the independence of judiciary. جی اس میں لفظ ہے وائریس، یہ پورا لفظ ہے الٹرا وائریس. وائریس سے مراد ہوتا ہے کہ جو آئین سے بالا چیزیں ہیں.
تو ہماری جوڈیشری کو ویسے شروع سے یہ اختیار دیا گیا تھا، 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی تھا اور 73 میں بھی ہے، اور اب تو انہوں نے خود ہی حاصل کر لیا ہے، اور بہت زیادہ دنیا بھر میں ہائر رائن میں آپ یہ فکرہ ضرور دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. لیکن اگلے اقدامات بتاتے ہیں کہ جوڈیشری کو کیا پاور ہے. آج سوئٹزرلینڈ کا دیکھیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے جوڈیشری کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ لا میکنگ اتھارٹی کے بعد کوئی رائے دے سکے. وہ جو لا بن گیا ہے، جو ان کے لیجسلیچر نے بنا دیا وہ فائنل ہے، اس پر جوڈیشری کوئی رائے نہیں دے سکتی. جبکہ دنیا بھر میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاور جوڈیشری کے پاس ہونی چاہیے، اور جوڈیشری کو آئین کا محافظ اور کسٹوڈین اور انٹرپریٹر مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قانونی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کی اہمیت جانتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں اس کانسٹیٹیوشن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ یہ شامل ہو کہ جوڈیشل ریویو کی پاور ہے اس کے پاس. امریکہ میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے بھی، اور کچھ ہم نے خود ہی حاصل کر لی ہے. ہمارے بہت سے آپ دیکھیں گے اسمبلیوں نے قوانین بنائے اور عدالتیں نے کہا غیر قانونی ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہیں، یہ الٹا وائریز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پاور ہونا جوڈیشری کی آزادی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ 62 میں اختیار دیا گیا تھا فل پاور ٹو جوڈیشل ریویو کا، اگرچہ وہ اختیار استعمال کب ہوا، کیونکہ ماحول بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. عدلیہ اگر فیصلے کرے تو اس کا عمل درآمد کرنے کی صورت بھی نظر آنے چاہیے، عدالتیں یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ اختیارات کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے خلاف جا سکے. تو اس لیے وہ جوڈیشل ریویو کی زیادہ اعلیٰ مثالیں ہمیں ملیں گی بعد میں. 73 میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ. جی. Indirect election. The Constitution of 1962 introduced indirect election not only for the president but also for the national as well as provincial assemblies. ہاں جی، انڈائریکٹ الیکشن، یہ دو اصطلاح ہم پڑھتے ہیں. بعض لیٹ کے کویشچن تھے اور گیٹ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ہر کانسٹیٹیوشن کا فیچر جب پوچھا جائے گا تو پوچھیں گے جی اس میں الیکشن ڈائریکٹ تھے یا انڈائریکٹ. تو 62 میں انڈائریکٹ تھا، 56 میں ڈائریکٹ الیکشن تھا، 73 میں پھر ڈائریکٹ الیکشن آ گیا. ڈائریکٹ الیکشن سے یہ مراد ہے کہ نمائندے لوگ خود منتخب کرتے ہیں اور وہ نمائندے صدر و وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں قومی اسمبلی کے. لیکن انڈائریکٹ سے کیا مراد ہے کہ صدر و وزیر اعظم کے انتخاب اور اس سے نیچے نمائندوں کے اسمبلی کے انتخاب سے پہلے کوئی بنیادی یونٹ مقرر کر دیا. امریکہ میں وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں ریپریزنٹیو، الیکٹڈ ریپریزنٹیو، وہ منتخب ہوتے ہیں، جس کے زیادہ منتخب ہو جاتے ہیں وہ اس کا صدر منتخب ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن ایسے ہو رہتا ہے جیسے ڈائریکٹ الیکشن ہے، عوام ووٹ دے رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ وہاں یہ ہے کہ وہ جو کونسلر منتخب ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. ہمارے تو یہ 62 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جیت گئی تھی الیکشن، ان کے نمائندے زیادہ جیت گئے تھے، لیکن جب ووٹ دینے کا مرحلہ آیا تو کسی کونسلر کو پکڑ کر تھانے میں بند کیا تھا، کسی کے پرانے کھاتے کھل گئے تھے، کسی پر قتل کیس شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے رائے تو پھر وہی دینی تھی نا کیسوں سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے 62 میں پھر صدر ایوب کو منتخب کر لیا. تو یہ ایک رائے دی جاتی ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جیسا ملک ہو تو اس پر اثر و رسوخ استعمال ہو جاتا ہے ان نمائندوں پر اور وہ پھر اپنی رائے بدل لیتے ہیں. تو یہ صورت نظر آتی ہے ہمیں 62 میں. تو انڈائریکٹ الیکشن کی وجہ سے کہ پہلے کونسلر منتخب ہوئے، ہزاروں کے منتخب ہوئے، اس کے بعد جب انہوں نے صدارتی ووٹ دیا تو وہ پھر جو توقع تھی لوگوں کی اس کے خلاف ایوب خان صدر منتخب ہو. Islamic provisions. Islamic provisions were continued as in the 1956 Constitution, and the direct principles were according to the Constitution. The Muslims of Pakistan should be able, individually and collectively, to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and should be provided with the facilities whereby they may be able to understand the meaning of their life according to those principles and concepts. یہ اگرچہ مختصر یہاں پوائنٹ ہے، اسی پر کر کے گزر جائیں تو اچھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں. ہم کر رہے ہیں فیچرز آف دی سائلنٹ فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن. تو بار دوسرا کرنا ہے سوال ناکامی کی وجوہات، کازز آف فیلئر.
لیکن ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں 56, 62, 73 تینوں جب کانسٹیٹیوشن کرنے ہیں اس میں ایک سوال آتا ہے کہ ایکسپلین دی اسلامک پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن 56 یا 62 یا, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ پورا انڈیپینڈنٹ سوال بھی آ جاتا ہے کہ پوری اسلامک پروویژن جتنی بھی شامل ہیں 56 میں, 62 میں, 73 میں, وہ علیحدہ بھی سوال آ جاتا ہے. تو کمپیریزن نہیں وہاں کبھی بھی دیکھا. جو کمپیریزن چارٹ ہم تیار کر رہے ہیں اس میں بھی یہاں میں نے جتنے ان کے فیچر ہیں اسی انداز میں سوالوں کو ترتیب دے رہا ہوں کہ فرض کرے آپ کو سائلنٹ فیچر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے سے لے کر اتنے پوائنٹ ہیں یہ سائلنٹ فیچر کے بارے میں, اتنے سے اتنے جو پوائنٹ ہے کازیز آف فیلئر کے بارے میں, اتنے اسلامک پروویژن کے بارے میں. تو اس طرح تاکہ آپ کو سوالات حل کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اسلامک پروویژن یہاں تو اتنے ہی مراد ہے کہ کچھ رکھے گئے تھے, کچھ زیادہ تھے, بلکہ پہلے یہ تبدیلی کی گئی تو ریاست کا نام چینج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بعد میں رکھ دیا گیا. لیکن ایک یہ تھا کہ اس میں اسلامک ایڈوائزری کونسل اس وقت ہوتی تھی, اسلامی نظریاتی کونسل تو بعد میں 73 میں بنی, 56 میں ایڈوائزری کونسل تھی, اس کو برقرار رکھا گیا. اس کے ساتھ ایک اور بنا دیا گیا ادارہ کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. یہ ایسا ہی تھا جیسے بعض ملکوں میں فقہ اکیڈمی ہے کہ اسلامک جو معاملے ہیں اس کے ذرا انہوں نے ماڈرن نام رکھ دیا کہ لو جی یہ ہم نے اسلام پر سرچ کرنے کے لیے بنا دیا. حالانکہ بیسک جو نام تھا اسی کو رکھ لیتے تو بہتر تھا کہ فقہ پر سرچ کا کام کیا گیا. 73 میں اس پر بھی زیادہ کام ہوا. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ بنی, سپریم کورٹ کا شریعت بینچ بنا اور بہت سے قوانین اسلامی ہوئے. تو جب 62 کے اسلامک پروویژن یا 56 کی کریں گے تو جو ان میں تھی وہی آپ نے ذکر کرنا ہے. تو 62 کی پروویژن جو پہلے 56 میں تھی وہ ساری رکھی گئی اور ایک دو بڑھا دی گئی. تو اس میں ایک جو بڑھائی گئی ان میں ایک تھا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ, وہ قائم کیا گیا. یہ مختصر سے ذکر, آگے چلے آپ. Advisory Council of Islamic Ideology. The 1962 Constitution provided for an Advisory Council of Islamic Ideology to be appointed by the President. ہاں, یہ ایڈوائزری کونسل پہلے کہلاتی تھی, 62 میں بھی وہ یہی نام رکھا گیا اور اس کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا کہ وہ نامینیٹ کرتا تھا. نیکسٹ, یہ آ گیا جو پوائنٹ میں ذکر کر رہا تھا, پڑھ لیں بس پوائنٹ کے طور پر. Islamic Research Institute. The Islamic Research Institute, which was provided for under Article 197 of the late Constitution, was retained under the new Constitution. It was provided that there would be an institution to be known as the Islamic Research Institute, which was to be established by the President. National language. The national language under the Constitution of 1962 was Urdu and Bengali. یہ علیحدہ ہیڈنگ تھا, یہ مکس اپ ہو گیا ہے. نیشنل لینگویج یہ ایک علیحدہ سوال ہے, ایم سی کیو بھی اس پر علیحدہ آپ کو نظر آئے گا, لیٹ میں کویشچن بھی اس پر علیحدہ آتا ہے کہ 62 اور 56 میں ہماری نیشنل لینگویج کیا تھی. تو اس وقت ذہن میں رکھیں چونکہ پورا ملک اکٹھا تھا تو دو بڑے صوبے تھے, تو ایک کی اردو تھی دوسرے کی بنگالی, تو دونوں میں لینگویج کو رکھا گیا تھا پہلے دونوں کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلے میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ 62 میں تھا, 56 میں نہیں تھا. جی نیکسٹ. Elimination of non-Islamic practice. All the non-Islamic practices were eliminated from the Constitution of 1962, such as gambling, prostitution, intimidation, and adultery. ہاں جی, یہ ایک اضافی عمل تھا, اس کو بھی آپ اسلامک پروویژن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اسلامک پروویژن آف 62 کا آئے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. پہلے جو 56 میں تھا اس کو نان اسلامک, یہ جو گیمبلنگ ہے, پروسٹیوشن ہے یا انٹیمیڈیشن ہے اور اڈلٹری, یہ ویسے اسلامک لا کے تحت یہ جرائم ہے. اور اس جب اس بعد میں یہ ضیاء الحق کے دور میں ہمارے اسلامک لا ہے تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں لا شامل ہے ہمارے, لیکن پہلے کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھے. یہ 62 میں ان کو شامل کیا گیا کہ یہ غیر اسلامی افعال ہے. لیکن اصل بات ہوتی ہے اس طرح کے لا کو غیر اسلامی کہہ دینے سے بات نہیں بنتی, اس کے لیے باقاعدہ کوئی پینلائز کرنا چاہیے کہ سزا کوئی مقرر ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے بعد کے آئین میں آئی. جو عام قوانین تو میں گیمبلنگ پر تھی لیکن برائے نام سی تھی, اسی طرح اڈلٹری پر تھی کچھ برائے نام سی جو دیگر ویسٹرن قوانین کے تحت تھی. لیکن جو ضیاء الحق کے دور میں آئی, ترمیم آئی, اس نے
حدود لا کو جب شامل کیا تو اس میں یہ ساری چیزیں اسلامک کے عین مطابق سزائیں مقرر کر دی گئیں، تو وہ پھر صحیح اسلامی پریکٹس جو ہے نا شروع ہوئی. تو یہاں صرف ایک اسلامک پروویژن کا کویشچن آ جائے 62 پر، یا تینوں کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژن کا ذکر کریں تو یہ آپ ذکر کر سکتے ہیں پازیٹیو پوائنٹ کے طور پر. ان چیزوں کو باضابطہ طور پر آئین میں غیر اسلامی کہا گیا. جی Supreme Judicial Council. The Constitution of 1962 was the first constitution which introduced a system of Supreme Judicial Council. ہاں جی، یہ ہم ذکر پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ 62 میں یہ پروویژن شامل کی گئی تھی جو آج تک شامل ہے. 56 میں سپریم جوڈیشل کونسل دی. سپریم جوڈیشل کو کیا ہوتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا عدلیہ کا ادارہ ہے جو عدلیہ کے اندرونی معاملات پر بات کرتا ہے. ہمارے ملک میں تو اب یہ بہت طاقتور شعبہ بن چکا ہے، کیونکہ اب ججوں کی تقرری اور ان کی ترقی اور ان کا چیف جسٹس بننا اور باقی سارے معاملات، ان کا کنڈکٹ، ان پر کوئی الزام ہے، کوئی ایسے ایلیگیشن ہے، اس کی تحقیقات کرنا، یہ سارا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذمہ ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل اب ایک طاقتور ادارہ ہے ہمارے ملک کا. 62 میں بنایا گیا تو اس وقت شاید یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت یہی تھا کہ جج اپنے معاملے خود دیکھیں گے اور یہ اس کے لیے ہم بنا دیتے ہیں. لیکن بعد میں اختیارات اسے حاصل ہوتے چلے گئے اور آج ایک طاقتور ادارہ ہے جو بہت سے کام. ابھی ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، وہ اسی کونسل میں گیا جس میں عدلیہ کے اعلیٰ جج شامل ہوتے ہیں، چیف بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس پر بحث مباحثے کے بعد پوری کورٹ پروسیڈنگ کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے. جو صدارتی ریفرنس آیا تھا اس کو ختم کر دیا، اگرچہ وہ ختم ہونا جو اصل لیگل صورت تھی وہ انہوں نے ساتھ کر دی کہ یہ فلاں شعبہ اس مسئلے کی تحقیق کرے. ریفرنس البتہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ ریفرنس ختم ہو گیا، لیکن وہ اب زیادہ مشکل میں پھنس گئے جج صاحب. بہرحال وہ اب ہمارا بحث کا موضوع نہیں ہے. یہاں یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل ملک کا سب سے بڑا عدلیہ کا ادارہ ہے جو ہائر جوڈیشری میں کے لیے کام کرتا ہے اور ان کے معاملات کو سپروائز کرتا ہے. جی نیکسٹ. Minorities' right. Under the Constitution of 1962, the rights of minorities were protected fully. 56 میں بھی تھے، 73 میں بھی ہوئے، 62 میں بھی منارٹی کے رائٹ کا تحفظ کیا گیا. جی بالکل نیکسٹ. Rigid Constitution. The Constitution of 1962 was very rigid constitution. It was very difficult to make amendment in it. ریجٹ کا اس دن بات ہوئی تھی تو اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ ریجٹ وہ ہوتا ہے جس میں امینڈمنٹ نہ ہو سکے آسانی سے، اور فلیکسیبل کیا ہوتا ہے جس میں آسانی سے ہو جائے، کوئی طریقہ کار مقرر ہو اس کے تحت امینڈمنٹ ہو جائے. تو ہمارے جو 56 کا تھا اس کو کہا جاتا ہے جی وہ ریجٹ بھی تھا، فلیکسیبل بھی تھا. 73 کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بعض معاملوں میں وہ ریجٹ ہے اور بعض میں بڑا فلیکسیبل ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امینڈمنٹ کا طریقہ کار 73 میں موجود ہے. اگر جس پارٹی کو اکثریت ہے اس کے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے. جسے اکثریت بہت زیادہ 2/3 اکثریت حاصل ہے وہ جب چاہے جو چاہے قانون بنا لے. جو 56 میں تھا اس وقت یہ اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو وہ ریجڈ ہی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بہت پارٹی موجود نہیں تھی. اور جو دوسرا 62 کا ہے وہ تو بہت زیادہ، کیونکہ اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت ہی مشکل پروسیس تھا. جو ایوب خان صاحب بنا چکے تھے سمجھتے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ ریجڈ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے یہ لیبل اس پر پکا لگا ہوا ہے کہ وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں تبدیلی کرنا، امینڈمنٹ لانا بہت مشکل تھا. جی نیکسٹ. Federation of Pakistan. The Constitution of 1962 provides Federation of Pakistan with two provinces, East Pakistan and West Pakistan. ہاں جی، یہ ایک دن بات آئی تھی کہ یونٹری سسٹم تھا شاید 62 میں یونٹری نہیں تھا، وہ فیڈریشن ہی تھی. 56 میں بھی فیڈریشن تھی، 2 صوبے تھے. 62 میں بھی فیڈریشن تھی تو 2 صوبے تھے. 73 میں 4 صوبے ہو گئے لیکن فیڈریشن ہی رہا. تو ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے فیڈرل ہی رہا ہے شروع سے. تو 62 کے آئین کے خصوصاً یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ وہ فیڈریشن آف پاکستان کا کانسیپٹ وہاں بھی موجود تھا. صوبے 2 تھے، وہ صوبے علیحدہ علیحدہ دور دور ایک دوسرے تھے، لیکن بہرحال صوبے 2 موجود تھے اور ان کے اپنے لیجسلیٹو کا طریقہ کار موجود تھا. جی نیکسٹ.
ये नेक्स्ट वाला आ गया Causes हमारा. for failure of Constitution of 1962. Following are the causes of the failure of the Constitution of 1962. जी बेटा ये नेक्स्ट भाई. और भी कोई पढ़े कि थक जाएगी तहमीना तो फिर ही कोई साथ देगा. कोई और नहीं बोलने के काबिल के साथ गूंगे हैं. सर मैं पढ़ती हूँ. जी बेटा आप पढ़े. Number 1, that it was the constitution given by one man. ये Number अभी 2, that हमने it provides. एक बारी बारी पढ़ना है. ये हमने चूंकि हर एक पर डिटेल से नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग लिखी है. तो वन मैन पॉइंट के तौर पर आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन बाय वन मैन, तो आपने लिखना ये है कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन पर पहले दिन से ये लेबल लग गया कि ये वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्योंकि एक आदमी की मर्जी शामिल. तो उसने एक कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन किससे जवाब देता? सदर के पास. हर बात के लिए वो सदर से पूछते, सदर अपनी मर्जी के कह देता था, वो उसी के मुताबिक तरमीम कर देते थे उसमें. तो आफ्टर ऑल जितनी आए उनकी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसलिए इसे वन मैन कहा जाता है. दूसरा पॉइंट That it provides presidential form of government. हाँ जी, ये दूसरी नाकामी की वजूहत थी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट था, दो सूबे थे, दोनों एक दूसरे से 1000 के मील के फैसले पर थे. दोनों की लैंग्वेज अलग थी, मजाज अलग अलग थे, और दोनों के साथ जो जमहूरी रवायात है वो भी डिफरेंट थी. मशरकी पाकिस्तान वाले बड़े मुश्तल मजाज थे, छोटी छोटी बातों पर जुलूस निकल जाते थे. तो ये बड़ा उन्हें दुख होता था कि हमारी बात मानी नहीं जाती. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनके जो मफाद थे उसका जालाना. दो मेन ओहदे होते, तो जैसे 56 में थे तो एक मशरकी पाकिस्तान से बड़े ओहदे को मिल जाता, बड़ा ओहदा उन्हें मिल जाता, एक मगरबी पाकिस्तान से, तो कुछ बैलेंस रहता कि कुछ अख्तियारात हमारे पास हैं कुछ हुए. लेकिन एक ज़ात में जमा करने से क्या हुआ कि वो सासे महरूमी का शिकार हो गए. उन्हें सूबों में था तो सूबों की हालत मैंने बता दी है कि वहाँ वो सूबाई लेजिस्लेशन के भी सदर की सुपरविजन के मुताबिक थे. तो इसलिए सदर की मर्जी हर तरह चलती रही. एक खला वाक़या होता रहा, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होता चला गया, जिसमें फिर वो अलहदगी पसंदों को मौका मिला आगे बढ़ने का. जी 3 पॉइंट. That it was the constitution forcibly imposed on the people of the country. ये आम इसके तासर है कि ये अवामी राय से नहीं बना, इसमें बहुत ज़्यादा अवामी नुमाइंदों की सलाह मशवरा शामिल नहीं था, और ये उस वक्त कोई असम्बली भी मौजूद नहीं थी जो करे. ब्यूरोक्रेसी बना रही थी, सदर की निगरानी में बना रही थी. असम्बली ने पास नहीं किया, नाफज होने के बाद एक असम्बली बनी, लेकिन वो जो फोर्सेबली इम्पोज का तासर इससे नहीं लेबल नहीं उतर सका, वो लेबल चपका रहा इस पर. जी 4. That there was complete absence of system of check and balances. चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि पावर जो है वह डिवाइड हो. एक महकमे के पास कुछ पावर हो, कुछ दूसरी के पास हो, कुछ तीसरी के पास हो. तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में जो बनाए जाते हैं, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया जाता है कि एक जो अदारा है अगर अपना इख्तियार से बढ़कर काम करे तो दूसरा चेक कर सके. तो इसी को चेक एंड बैलेंस का नाम दिया जाता है. तो डिवीजन ऑफ पावर जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है ताकि मुख्तलिफ जो तबके हैं वो मौसर अंदाज में एक दूसरे पर निगरानी का काम सर अंजाम दे सके. तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई है जो कौमी असम्बली ने पास की, सेनेट ने पास नहीं की, फिर असम्बली के पास चला गया. तो एक दो ऐसे भी फैसले आए जो कौमी असम्बली और सेनेट ने पास कर दिए, सदर ने रिजेक्ट कर दिए. सदर ने कहा जी वापस भेजें, अगरचे आपके जो सदर हैं उनके तो अख्तियारात बहुत ही कम है, वो वापस भेज सकते हैं, लेकिन उस पर दोबारा अगर आए तो फिर रोक नहीं सकते उसको. लेकिन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम 56 में भी था, 73 में ज़्यादा हो गया. तो ये 62 में ये एक बहुत बड़ी एब्सेंस थी, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक्स था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस के निज़ाम का कोई अहतमाम नहीं किया गया था. 5. That there was indirect system of elections. ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि डायरेक्ट 56 में था, डायरेक्ट 73 में है. इनडायरेक्ट का निज़ाम उस वक्त रखा गया, सदर को मुंतखब करने के लिए काउंसलर मुंतखब होते थे और वो फिर आगे सदर का इंतखाब करते थे. जो अवामी राय है वो डायरेक्ट नहीं बनती थी, जो अवाम का तासर होता था उस वक्त बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोगों की मोहतरमा फातिमा जना से थी, और वो काफ़ी ज़्यादा उनके पार्टी की तरफ से खड़े होने वाले बहुत से नुमाइंदे मुंतखब हो गए थे. लेकिन जब इनडायरेक्ट का चूँकि सिस्टम था, काउंसलरों ने वोट दिए, तो फिर वो अयूब वहाँ मुंतखब हो गए. 6. That the Islamic provisions did not apply practically.
جی ہم بات کر چکے ہیں کہ 56 سے 62 میں اسلامک پروویژن زیادہ تھی، لیکن پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا کوئی حل نہیں سوچا گیا تھا۔ 73 میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس میں کام ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ بنا دی گئی کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے اسلام کے مطابق نہیں قانون وہ وہاں چلا جائے۔ سپریم کورٹ کا شریعت بینچ بنا دیا گیا کہ کوئی اسلامک مسئلہ ہے تو شریعت بینچ میں جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ پریکٹیکل اگرچہ وہاں بھی پھر بعد میں اتنا مؤثر عمل نہیں ہوا، لیکن پریکٹیکلی 62 کے آئین میں بہت زیادہ کوئی صورتیں رکھی نہیں گئی تھی۔ جی نیکسٹ۔ That the role of political parties does not exist anywhere. یہ آپ 56 میں بھی دیکھیں گے، 62 میں بھی، کہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی رول نظر نہیں آتا، کوئی مؤثر پارٹیاں موجود نہیں تھی جن کے عوام میں جڑیں ہوں۔ پارٹیاں ایک بڑا سرمایہ ہوتی ہیں کسی ملک، اگر وہ ملک کے لیے کام کرے، اگر وہ کسی خاندان کے لیے کریں، کسی خاص طبقے کے لیے کریں تو وہ پولیٹیکل پارٹی عذاب بن جاتی۔ تو یہ ہمارا اس وقت کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کسی ایک طبقے کی مؤثر نمائندگی کرے یا پورے ملک کی نمائندگی کرے۔ تو یہ نان ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ 56 کے آئین کی ناکامی کا سبب بھی بنا، اور 62 کی آئین میں بھی یہ خامی تھی۔ اس میں فنکشنل مسلم لیگ بنی، وہ صدر صاحب نے بنائی، سارے اس میں شامل ہو گئے، مخالف کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا آئین متفقہ طور پر بنا ہوتا اور کوئی اس کا محافظ ہوتا پولیٹیکل پارٹیز، تو کوئی 56 والا آئین بھی نہیں ٹوٹنا تھا اور 62 والا بھی نہیں ٹوٹنا تھا۔ لیکن وہ چونکہ رائے شامل نہیں تھی، کوئی اس کا دفاع کرنے والا موجود نہیں تھا، تو یہ ہمارا نان ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹی کا فیکٹر موجود تھا 62 میں۔ جی 8۔ جی بیٹا ہاں جی First Amendment 8 نمبر۔ rights almost similar to that of the Constitution of 1956 was provided. کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ پہلا حصہ نہیں سنا گیا؟ That شروع the Constitution originally did not provide any list of fundamental rights, but by the First Amendment Act 1963, a list of fundamental rights almost similar to that of the Constitution of 1956 was provided. ہاں جی، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹ پہلے شامل ہی نہیں کیے گئے تھے 62 میں، لیکن ایک سال کے بعد لوگوں کی کوشش اور جدوجہد کے بعد فنڈامنٹل رائٹ کی لسٹ بھی شامل کر لی گئی تھی۔ یہ 62 میں بعد میں شامل ہوئی تھی، 62 کے آئین میں، 63 میں جا کر شامل ہوئی تھی پہلی ترمیم کے نتیجے میں۔ 56 میں یہ آلریڈی شامل تھی۔ جی نیکسٹ۔ That there was no law provided as to the protection against retrospective punishment. ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے جس سے مراد ہوتا ہے مؤثر بہ ماضی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ریٹروسپیکٹیو کا مؤثر بہ ماضی، کوئی ایسا قانون بننا جو ماضی سے اسے مؤثر کر دیا جائے۔ آج قانون بنے تو کہیں جی یہ 3 ماہ پہلے سے نافذ ہوگا، تو یہ ایک بڑی ہی انلیگل حرکت شمار کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی قانون بنے۔ سر اس کا مطلب ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ ریٹروسپیکٹیو کا ترجمہ ہے مؤثر بہ ماضی، کہ ماضی سے مؤثر ہو رہا ہے، نفاذ اس کا پرانی تاریخ سے شروع کر دیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کسی ڈیٹ کی کمنسمنٹ جو ہے اس کے نافذ ہونے کی ڈیٹ بعد کی ہوتی ہے، یا اس دن سے جس دن آئین پاس ہوتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ آئین آج پاس ہوا کہیں جی آج سے نافذ، آئین آج پاس ہوا کہا جی اگلے ماہ کی فلاں ڈیٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آئین تو آج پاس ہو رہا ہے، یہ قانون تو آج ہم بنا رہا ہے، لیکن 3 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے سے یہ نفاذ اس کا شروع ہو رہا ہے، تو وہ 6 ماہ کے عرصے میں جو جرائم ہوئے ہیں وہ کہیں گے جی کہ اس پر جو سزا ملے گی وہ تو انلیگل ہوئی نا۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی جرم ہے، تو جنہیں پتہ ہی نہیں جرم کی نوعیت کا، انہیں پری ڈکلیئر لا جو ہے ہی نہیں ہے، تو انہیں کیسے سزا دیں گے؟ تو ریٹروسپیکٹیو کا یہ بار بار لفظ آئین میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں مؤثر بہ ماضی، کہ کسی چیز کو پرانی تاریخ سے نافذ کر دینا۔ تو اگر کوئی یہ پروٹیکشن ہی نہیں دی گئی تھی 62 میں، 73 میں آپ دیکھیں گے اس پہ خلاف ایک کلاز آپ کو ملے گی
جس میں یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں کی جائے گی کوئی چیز, اگر کی جائے گی تو وہ انلیگل ہوگی. تو 62 میں یہ تمام نہیں تھا, اس لیے اس کا ذکر. نیکسٹ. That there was not proper distribution of powers between center and provinces. ہاں جی, صوبے اور مرکز کے درمیان ڈسٹریبیوشن آف پاور کا کوئی مؤثر نظام تھا. یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. 56 میں بھی تھوڑا بہت تمام تھا, 73 میں بہت زیادہ کیا گیا. صوبوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہوتا ہے فنڈز کا. وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے, وہ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بہت ٹھیک ہے, کیونکہ سارے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈ کیسے ہونی. باقی پاورز بھی اسی طرح ہے کہ صوبائی لیجسلیچر علیحدہ ہو, فیڈرل علیحدہ ہو, اپنے اپنے جو لسٹ ہے اس کے مطابق کام کریں. تو یہ 62 میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو اسی لیے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور سینٹر اور پروونس کے درمیان مؤثر نہیں تھی. فائنل انالیسس پر Final analysis. Hence, for final analysis, we can say that Constitution of 1962 provides a presidential form of government and introduced a new institution of referendum and provides indirect system of elections and gives too much powers to the President of Pakistan, which causes its failure. کل اس پر بات بنے, کچھ پوائنٹ میں نے اس پہ, یہ جو جتنے پوائنٹ اس کے علاوہ بھی آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں کلاس میں شاید, لیکن وہ میں دہرا دیتا ہوں, یا پہلے فائنل انالیسس پر بات کر لیں. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ فارم ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. اس میں یہ کہا کہ انسٹیٹیوشن آف ریفرینڈم متعارف کروایا گیا تھا, تو وہ آپ کے 72 والے میں انسٹیٹیوشن آف ریفرینڈم موجود ہے. صرف ایک ہی ریفرینڈم ہوا ہے, ضیاء الحق نے کروایا تھا. تو باقی ابھی تک وہ دفعات جو ہے ہمارے آئین 73 والے میں موجود ہے. 62 میں بھی یہ شامل تھا, اور انڈائریکٹ سسٹم آلریڈی ہم بہت بات بحث کر چکے ہیں ان پر. تو یہ اس کی ناکامی کی وجوہات بنی تھی, بہت بڑی بڑی ناکامی کی وجوہات میں آپ اور بھی ذکر کر سکتے ہیں. میں نے کلاس میں پڑھایا تھا, اور اس میں کیا تھا کہ جب کسی کا زوال آتا ہے ویسے ہی بہت سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو ایک چینی کا بحران پیدا ہو گیا. اب چونکہ عوام ویسے ہی خلاف تھی, ہر طرف بڑا اس کے خلاف ریاکشن ظاہر ہو رہا تھا, تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی تھی. عوام کا بھی اس احتجاج میں شامل ہوئی. پہلے سیاسی ورکر کرتے تھے, سیاسی پارٹیاں کرتی تھی. عوامی سطح پر جب چینی کی قیمت 1 آنا فی کلو بڑھ گئی, تو وہ چینی کا جو ہے نا مسئلہ عوام میں پھیل گیا کہ لوگ براہ راست چینی سے متاثر ہوئے, تو وہ پھر بہت بڑا ایک ایشو بن گیا. اس کی وجہ سے ہڑتالیں, جلوس زیادہ شدت اختیار کر گیا. اور ایک وجہ تھا اسٹوڈنٹ کیسے شامل ہوئے اس موومنٹ میں, کہ یونیورسٹی آرڈیننس تھا, اس میں ترمیم کر دی. اس میں بعد میں وہ ترمیم رہی, بعد میں اور بھی کئی تبدیلیاں آئیں, لیکن اس وقت چونکہ ماحول بنا ہوا تھا ہر چیز کو ایشو بنانا ہے, تو یونیورسٹی آرڈیننس میں ترمیم آئی. ساری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ, کالجوں کے اسٹوڈنٹس ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نکلے. تو یہ سلسلہ چل گیا. اس گورنمنٹ نے ایک اور اشرا ترقی منایا, 10 سال پورے ہو گئے, انہوں نے کہا جی اس کا نام رکھیں اشرا ترقی, ڈیولپمنٹ ڈکیٹ. وہ بڑے زبردست اربوں روپے لگا دیے اس کو. لوگوں کے ذہن میں یہ راستہ کہ ترقی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے بڑے ڈیم بنے, بہت سے قرضے لیے گئے, لیکن صرف انہی مقاصد کے لیے لیے گئے اور اس پر لگائے گئے. لیکن وہ اشرا ترقی منانا لوگوں میں بڑے ریاکشن کا سبب بن گیا کہ جی اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے ہیں اشرا ترقی کے نام پر, تو اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب فضول خرچی بھی شروع کر دیں, تو وہ بھی ایک بڑا ایشو بن گیا. اسی طرح اور کیا مسئلہ تھا, ایک بہبود آبادی کی کمپین اس وقت گورنمنٹ چلا رہی تھی بڑے زور و شور سے. وہ کر رہے تھے جناب کہ بچے 2 ہی اچھے, تو اس کو بڑے پہلی دفعہ بڑے مؤثر انداز میں حکومتی سطح پر, ریڈیو, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر کمپین چلائی گئی اور بڑے پیسے خرچ کیے گئے, اور وہ بھی حکومت کے خلاف چلے گی. اس میں عام آدمی بھی شامل ہو گیا. جی انہوں نے کہا جی ہمارے تو دخل دے رہے ہیں, ہمارے فیملی میٹر میں بھی دخل دے رہے ہیں. تو ایک بڑا نعرہ پاپولر نیگیٹو سا ہے, لیکن میں سر ان کے نام نہیں لوں گا, لیکن یہ تھا کہ اس وقت ایک بڑے حکومتی عہدیدار کی بیٹی نے 2 بچے پیدا ہو گئے, اکٹھے ٹوین پیدا ہو گئے. تو سڑکوں اور گلیوں میں نعرہ کیا لگ رہا ہے, جی آپ کی جب میں 2 سانو کے 9. ٹھیک ہے,
تو وہ اس طرح کی بات جو ہے نا اس کے ناکامی کی وجوہات میں شامل ہو گئی کہ عام آدمی کی ضرورت کے مطابق چینی کی قیمت بڑھ گئی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اس بنیاد پر کہ یونیورسٹی آرڈیننس میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اور بہت سے مسائل جو کھڑے ہو گئے جو ناکامی کا سبب بنے، ایک بڑی موومنٹ بن گئی، اور پھر جو ایوب خان نے ریزائن کیا تو آئین بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس پر دیکھتے ہیں MCQ ہیں ساتھ ہی تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ MCQ آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، کویسچن نمبر 1۔ ہاں بھائی ریڈنگ کریں کوئی۔ Constitution of 1962 was made on Constitution 23rd March 1962, 28 February 1962, 14 August 1962. یہ ابھی ہم نے کیا۔ اچھا یہ لفظ غور کر لیں، پہلے سوال کو سمجھ لیں۔ جو MCQ ہوتے ہیں نا اس میں تھوڑی الجھن ڈالی جاتی ہے۔ الجھن کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں آپ کی توجہ، اور آپ اس پر غور نہیں کرتے اور غلط لکھیں گے۔ ابھی ہم نے ایک ڈیٹ پڑھی تھی سر، لیکن وہ تو ہم نے جون کا پڑھا تھا نا جی۔ 1962 کا ہم نے جون کا پڑھا ہے، اس میں ہاں وہ کیا تھا مارچ اور لفظ؟ کیا فیبروری نہیں۔ لفظ بتائیں مجھے۔ وہ تھی ڈیٹ آف انفورسمنٹ، یہاں ہے واز میڈ آن۔ یس سر، وہ انفورسمنٹ تھا۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ اب بالکل۔ آپ نے اگر 8 جون یاد کر لیا نا تو آپ نے یہ قطعاً نہیں دیکھنا کہ لفظ کیا پوچھا گیا۔ یہ جو بھی MCQ نا بڑی احتیاط سے اس کا سوال پڑھے کہ پوچھا کیا گیا، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو بن گیا تھا نا، یہ 62 کا آئین، اس کی ڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ جب بن گیا تھا، جب نفاذ کی ڈیٹ تھی وہ 8 جون تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اور سوال انہوں نے بالکل دوسرا کر لیا۔ اب بتائیں یہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ تو یعنی بنا وہ 23rd مارچ 1962 کو تھا اور انفورس جا کے 8 جون کو ہوا تھا۔ 23 مارچ نہیں تھا غالباً، 28 فیبرری کا تھا۔ ظاہر پھر دوسرا تیسرا تو ہونا ہی ہے۔ تو چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ 28 فیبرری 1962 تھا جب یہ کہا گیا جی آئین بن گیا۔ جب آئین بن گیا تو سارے مرحلے طے کر لے، تو اس میں کمنسمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ 8 جون آ گئی۔ تو 8 جون انفورسمنٹ ڈیٹ ہے، اور میڈ آن جب پوچھا جائے گا تو آپ نے یہ بتانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ۔ Constitution of 1962 was containing 250 articles and 10 parts, 260 articles and 9 parts, 234 articles and 12 parts. اس میں آپشن A 250 articles and 10 parts. اور دوسرا کیا ہے؟ ٹھیک کون 260 سا؟ articles. Said A والا 250 or 10 parts. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ باقی کوئی تائید کرتا ہے؟ Yes, sir. اس میں ایک ہم نے یس سر، اس میں سے ایک میں نے کہا تھا کہ لیکن سر یہی سوال ہم نے کیا تھا 56 میں، اس میں سر صرف اس میں 250 آرٹیکلز اور 12 پارٹس ہیں۔ 12 parts. Yes, sir. 10 پارٹس نہیں ہے، 12 پارٹس ہیں، اور یہ اس چیز میں مجھے لگ رہا ہے یہ رانگ ہے۔ 250 آرٹیکلس آپ نے بتائے ہیں اور 12 پارٹس بتائے ہیں، اور 3 جو ہے وہ شیڈولز ہیں۔ تو ہاں بھائی یہ غور کریں۔ لیکن سر نزدیک جو نزدیک ترین پارٹس ہے وہ تو 10 نہیں ہے نا، اور آرٹیکلس 250 بالکل ایکوریٹ ہے۔ ہاں جی، آپ اور زاویہ ذرا اپنا اور وسیع کریں۔ میں نے کہا تھا کہ پچھلا جب کر رہا تھا میں کہ میں یاد کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ سب سے پرانا کون سا ہے؟ اچھا جی 56 والا۔ 56 والا تو سب سے کم کون سے ہیں؟ وہ 234۔ تو مجھے یاد آ جاتا اچھا 234 56 والے آئین میں، تو اس کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوتا ہے پارٹس جتنے بھی وہ شامل ہوتے ہیں۔ میں نے اس طرح یاد کیا ہوا تھا۔ تو دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ درمیان میں جو فگر آ رہی ہے، میں اس طرح یاد کرتا تھا، تو لاسٹ میں کیا ہے تو وہ جو یاد آ جاتا تھا۔ تو یہ ابھی آپ کے سامنے جو بات ہے اس میں سے 56 میں تھا ہمارا سی والا آپشن۔ سوال یہی تھا، صرف 62 جہاں جو لکھا ہے وہاں 56 لکھا ہوتا۔ میں نے کہا تھا یہ کویشچن ریپیٹ ہوگا تینوں کانسٹیٹیوشن میں۔ تو آپ کا جواب آ گیا پہلے والا 250 آرٹیکل اور 10 پارٹس۔
اور میں اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا کرتا تھا کہ درمیان والی فگر یہ ہے اور درمیان والا کانسٹیٹیوشن ہمارا 62 کا, اس طرح میں نے ایک یادداشت بنائی ہوئی تھی. تو اب آگے چلیں. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. 250 آرٹیکل اور 10 پارٹس, اور یہ آپ کا کیا ہے سب سے پرانا 234 آرٹیکل 12 پارٹس. تو اب باقی جو اگر سوال آ جائے تو یہ دونوں اگر آپ کو یاد ہوں گے تو تیسرا تو خود بہت پتہ چل جائے گا کہ سب سے لاسٹ والے کے سب سے زیادہ آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے, وہ بعد میں آ جائے گا سوال. اتنا آپ کے ذہن میں رکھیں کہ 250 جو درمیان والا ہے اور درمیان والے کے یہ آرٹیکل ہیں جو درمیان والے آرٹیکل ہیں. جی. Constitution of 1962 provided dash form of government. Parliamentary, presidential, none of the above. Presidential. Presidential. تو سب سے آسان ہے, جی. تو سارا بحث کرتے آئے ہم. نیکسٹ. Constitution of 1962 provided dash election of president. Direct, indirect, both A and B. Indirect. جی یہ بھی ایزی ہو گیا, سارے لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. According to Constitution of 1962, age limit to cast vote was dash. 21 years, 20 years, 18 years. یہ میں نے کہا تھا کہ یہ سوال ہم نے پڑھا نہیں ہے, قاضی فیلر بھی نہیں ہے, کہیں اور بھی نہیں پڑھا, لیکن یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ پہلے جو دو کانسٹیٹیوشن میں ایک ایج تھی, تیسرے میں بھی وہی تھی. تیسرے میں آخر میں جا کر ابھی جو ہے وہ ایج چینج ہوئی ہے, وہ ہے 18 سال. اب پیچھے رہ گئے دو آپ کے, اور 20 نہیں تھا تو 21 پھر بچا. تو 21 اس وقت سمجھا جاتا تھا, پرانا زمانہ تھا کہ جی بالغ ہونے کی عمر یہ ہے. تو 21 سال تصور کی جاتی تھی ووٹر کی ایج, اور وہی چلتی رہی ہمارے 62 میں بھی. اور ابھی یہ زمانہ اتنا ترقی کر جائے گا کہ 18 سال سے پہلے بھی بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں ریڈیو ٹی وی اور وہ نیٹ شٹ دیکھ کے. تو اس لیے یہ اب 18 سال ہے, پتہ نہیں وقت کوئی آئے تو شاید یہ بھی بدل جائے. تو ابھی ہم 21 کا ایج تھی 62. جی اکارڈنگ ٹو According to Constitution of 1962, President was elected through Parliament, Provincial Assemblies, Electoral College. ہاں جی, کون منتخب Electoral کرتا College. تھا؟ اتفاق کرتے ہیں بھائی باقی لوگ. Electoral College. جی ہاں, وہ جو کونسلر منتخب ہوتے تھے وہ الیکٹرل کالج کہلاتے تھے, کہ صدر کا انتخاب انہوں نے کرنا تھا. الیکٹرل کالج تھا, نہ صوبائی اسمبلیاں کرتی تھی نہ مرکزی اسمبلی کرتی تھی. جی. According to Constitution of 1962, minimum age limit for presidentship was 35 years, 40 years, 45 years. ہاں جی, یہ بھی میں نے فارمولا بتایا تھا. یہ سوال پچھلے جو آپ سے جو کیا 56 کے ساتھ وہاں بھی آیا, صرف ہم نے وہ تبدیل کیا 56 کی جگہ 62 آ گیا. سوال یہی تھا, جواب بھی انہیں میں موجود ہے. 45? نو. 40 years. 40? 35. وہ جو پہلا آئین تھا نا اس میں 40 تھی, اس میں الٹ ہو گیا, اس میں 35 آ گئی, اور اب جو آئین ہے اس میں 45 ہے. جی نیکسٹ. Article dash of the Constitution of 1962 empowered President with power of dissolution of National Assembly. 13, 23, 33. ڈیزولیشن آف اسمبلی کا اختیار پہلی اسمبلی کے صدر کے پاس بھی تھا, وہ 13 نمبر آرٹیکل تھا. دوسرا جو ہے اس میں کون سا تھا؟ ہاں بھائی, کوئی ذہن لڑائیں گے؟ یہ بڑا مشہور ایک آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ابھی بھی شامل ہے. وہ ابھی 73 کے حوالے سے تو بہت ہی مشہور بھی ہے بلکہ بدنام بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 52B. ٹھیک ہے, جس میں اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں وہ پاور کس کے پاس تھی؟ آپ نے وہ آرٹیکل نمبر بس بتانا. تو وہ تھا 23 تھا. ٹھیک ہے, آپ نے تکے سے بتایا لیکن بہرحال مان لیتے ہیں تاکہ آگے بڑھے ہم جلدی سے. آپ یاد کر لیں اس کو. 23 نمبر تھا آرٹیکل کا, بعد میں 52B کا بنا.
بعد میں وہ کبھی ختم ہو جاتا تھا, کبھی رہ جاتا تھا. اب بھی ہے لیکن وہ صدر کی مرضی سے نہیں ہوتا, وزیر اعظم کی مرضی سے ہوتا ہے, اس لیے اب اس کا زہر ختم ہو گیا. جی. Under Article 13 of the Constitution of 1962, Dash can be impeached. President, Prime Minister, Speaker. امپیچمنٹ ہمیشہ میں نے کہا تھا ایک بندے کی ہوتی ہے. وہ کون سا تھا؟ امپیچمنٹ ہمیشہ صدر کی ہوتی ہے. تینوں کانسٹیٹیوشن میں امپیچمنٹ کی کلاس ہے, تھوڑی سی رول کا فرق ہے, لیکن پریزیڈنٹ کی 56 میں بھی تھا, 62 میں بھی تھا. تو امپیچمنٹ جو ہے وہ صدر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کے معاوضے کی کاروائی. 73 کے آئین میں بھی ہے, مشرف کی معاوضے کی کاروائی شروع ہونے لگی تھی لیکن ہوئی نہیں. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ ممبران جو ہے وہ اسمبلی کے وہ موو کرتے ہیں, اور باقی پھر بعد میں ووٹنگ ہوتی ہے, جو اگر اس کے خلاف آ جائے تو پھر اس کا صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. نیکسٹ. The Constitution of 1962 provided federation consisting center and dash provinces. 2, 3, 1. 2. ہاں جی, یہ 62 میں 2 صوبے تھے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے. نیکسٹ. Total strength of members of National Assembly according to Constitution of 1962 was 156 members, 218 members, 318 members. ہاں جی, نیشنل اسمبلی کے ممبران کی تعداد کتنی تھی؟ یہ بھی سوال پہلے ہو چکا ہے. 56 میں جب کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جی دوسری یہ تعداد ہے فلاں اسمبلی کی. 218. نیکسٹ. According to Constitution of 1962, provincial assemblies were consisting dash members. 200, 218, 220. 2 صوبے تھے, دونوں صوبوں میں بھی صوبائی اسمبلیوں کے ممبران تھے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں بھائی. 200. ہاں نہیں ہے, یہ بھی بی ہے, 218 ہی ہے. یہ اصل میں اصول یہ رکھا گیا تھا اس وقت کہ ایک قومی اسمبلی کا نمائندہ, اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے ہو. تو 218 تھے دونوں صوبوں کے ملا کر قومی اسمبلی کے, اور 109 آئے ہر صوبے کے حصے میں, اس کے نیچے ہر اسمبلی کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے. تو اس طرح ہر صوبے کی جو اسمبلی بنتی تھی وہ بھی 218 ممبران پر منتخب ہوتی تھی. یہ آپ اس طرح یاد کریں گے تو آسانی سے یہ فکر یاد ہو جائے گی آپ کو. نیکسٹ. In initial name of the country, 1962 Constitution was held: Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Democratic Pakistan, Republic of Pakistan. ہاں جی, یہ کون سا تھا جی؟ سر اے والا تھا ریپبلک آف پاکستان. ہاں, پہلے یہ لفظ پر غور کر لیں. اگر آپ کا نام ملک کا لکھیں گا تو لکھنا تو آپ کو چاہیے اسلامک ریپبلک, کیونکہ بعد میں وہ بن گیا تھا. لیکن یہاں لفظ دیکھیں, ان انیشل نیم آف دی کنٹری. انیشل کے لفظ کو ذہن میں رکھنا یہ کہ ابتدائی کے طور پر کیا رکھا گیا تھا, وہ ریپبلک آف پاکستان تھا, جو بعد میں لوگوں کے احتجاج پر 63 میں بدل کر اسے اوریجنل جو پہلے سے نام چلا آ رہا تھا اسی کا نام رکھ دیا گیا تھا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن اس کا جواب ریپبلک آف پاکستان ہوگا, جو انیشل نیم ہے. سوال کو سمجھے پہلے کہ اس کا درست جواب ہوگا ریپبلک آف پاکستان. جی نیکسٹ. Through an amendment in dash 1962, name of the state was declared Islamic Republic of Pakistan instead of Republic of Pakistan. December, October, August. December. اندازہ ہے آپ کا؟ Yes, sir, December. چلو مان لیتے ہیں دسمبر میں یہ کیا گیا تھا, لیکن نفاذ اس کا اگلے سال ہوا تھا. اسی لیے زیادہ تر یہ اگر یہ سوال آ جائے کہ کب وہ نافذ ہوا تھا تو پھر اگلے سال کا آپ 63 کا حوالہ دیں گے, لیکن فیصلہ دسمبر میں ہو گیا تھا. According to Constitution of 1962, Dash was the chief executive of the country, President, Prime Minister. کون تھا بھائی؟ عموماً وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور صدر ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ 62 میں چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کون ٹھہرایا گیا تھا؟ President.
प्रेसिडेंट ही सब कुछ था, वो हेड ऑफ स्टेट भी था और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी था. नेक्स्ट. Term and tenure of president office in Constitution of 1962 was 4 years, 5 years, 6 years. بعض ملکوں میں 7 سال ہے, بعض میں 4 سال ہے, امریکہ میں 4 سال ہے, بعض ممالک ہیں جن میں 5 سال ہے, ترکی میں ابھی جو آئین ہے اس میں 7 سال ہے. تو اسی طرح بعض اور ملکوں میں اسی طرح نظام چلتا ہے. 6 years. نہیں نہیں 5 years. 5 ایئر ہی ہے, پہلے میں بھی 5 تھا, دوسرے میں, تیسرے میں بھی. ہمارے ملک میں 5 سال کا ہی اصول ہے. According to Constitution of 1962, that was the highest court of the country: Supreme Court, Federal Shariat Court. جی, سپریم ہمارا ادارہ کون سا تھا؟ یہ سوال 56 کے آئین کے وقت بھی یہ تھا شامل, تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اس میں اور آپ کو Supreme Judicial Court تھا. ہمارے ملک کا سب سے بڑی عدالت کون سی ہے 62 کے تحت؟ Supreme Court. تکا ہے یا سمجھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تکا. چلو تکے کوئی مان لیتے ہیں. سپریم کورٹ ہی تھا. جو پہلی اسمبلی تھی اس نے فیڈرل کورٹ تھا 56 میں, جو پہلے شروع سے ہمارے ملک میں چل رہا تھا فیڈرل کورٹ, تو 56 میں اسے فیڈرل کورٹ ہی رکھا گیا تھا. پہلا جو آئین ہے جس نے اس کا نام سپریم کورٹ رکھا وہ 62, اس کے بعد پھر یہی نام چل رہا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کبھی بھی سب سے بڑی عدالت نہیں رہی. فیڈرل شریعت کورٹ سے مراد ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر ایک شریعت کے حوالے سے اعلیٰ ترین ادارہ, لیکن وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. جی. Constitution of 1962 provided dash legislature: unicameral, bicameral, tricameral. Unicameral. یہ تو آسان ہے, یہ تو کر لیں گے آپ آسانی سے. جی. As per Constitution of 1962, age limit for judge of Supreme Court was 60 years, 62 years, 65 years. جج آف سپریم کورٹ 65. چلو مان لیتے ہیں آپ کے بات, ٹائم ضائع نہ ہو, تو 65. جی. As per Constitution of 1962, retiring age of High Court judge was 60 years, 62 years, 65 years. 60 years. یہ بھی تکا ہے, بہت تکا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے. جی. As per Constitution of 1962, dash were held national languages: Urdu, Bengali, both A and B. Both A and B. ٹھیک ہے, بالکل. جی. According to Constitution of 1962, dash was given to provinces: provincial autonomy, independence, self-control. کیا دیا گیا تھا؟ Provincial autonomy. پروونشل اٹانومی, اندرونی طور پر, صوبائی طور پر خود مختاری. انڈیپینڈنس دے دے تو ملک ہی کام کی رہنا ہے, اس کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ ہو گئے صوبے. سیلف کنٹرول, کہ ہر چیز اپنی کنٹرول ہے, وہ بھی انڈیپینڈنس کے مینوں میں لیا جائے گا. تو اٹانومس کیا گیا تھا صوبوں کو اپنے, لیکن بعض اختیارات کے تحت اندر سے وہ ایک لنک بھی کیا گیا تھا, لیکن بہرحال یہ پہلا آپشن ہمارا درست ہے. جی. Constitution of 1962 declared dash as the capital of country: Karachi, Lahore, Islamabad. Islamabad. ہاں جی, 62 میں ڈکلیئر کس کو کیا گیا تھا؟ اسلام آباد کو. جی. نیکسٹ. اسمبلی کی عدم موجودگی میں صدر کیا کر سکتا ہے؟ آرڈیننس, انسٹرومنٹ, بل. Ordinance. چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات, اگرچہ فروا جو ہے کہ بہت ماہر ہے دکا ٹیکنالوجی میں, تو بل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, پرائیویٹ بل, گورنمنٹ بل.
وہ بل پیش کرتے ہیں, پھر وہ اس پر بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بل ہے. کوئی لا جو بھی بنے گا وہ بل کی شکل میں پیش ہوگا, پھر بحث مباحثے کے بعد لا بن جائے گا. انسٹرومنٹ تو ویسے ہی ایک لفظ ہے کہ انسٹرومنٹ کے طور پر کسی چیز کو استعمال کیا جائے. آرڈیننس ٹیکنیکل لفظ ہے جو صدر اسمبلی کی عدم موجودگی میں ملک میں کسی فوری قانون کی ضرورت ہے تو وہ جاری کرتا ہے. پہلے یہ لامحدود ہوتا تھا جتنے مرضی, اب اس کا ٹائم لیمٹ کا باؤنڈ کر دیا گیا, اور زیادہ دیر ہو تو وہ پھر منظوری کے تابع کر دیا گیا. تو یہ لفظ یہاں ہمارے جو ایم سی کیو کا بنتا ہے وہ اے آپشن آرڈیننس والا. جی. By Article 226 of the Constitution of 1962, Field Marshal Ayub Khan became the first Dash of Pakistan, Chief Executive, Martial Law Administrator, President. President. پریزیڈنٹ. چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا, تو وزیر اعظم تھا نہیں تھا, چیف ایگزیکٹو کا عہدہ صدر میں جو ضم کر دیا گیا تھا. تو صدر جو ہے دو کردار ادا کرتا تھا, ہیڈ آف اسٹیٹ کا اور چیف ایگزیکٹو کا. لیکن یہاں جو غور کرنے والی بات ہے جو آپ کلجن میں ڈالی ہے, بیکیم دی فرسٹ پریزیڈنٹ, یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان پوچھا جائے تو وہ تو سکندر مرزا تھا 56 کے آئین کے تحت, ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ نمبر آتا ہے پریزیڈنٹ کی لسٹ میں ایوب خان کا. لیکن یہاں لفظ شروع میں دیکھیں کہ یہاں پوچھا ہی کیا گیا ہے 62 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. 62 کا جب آیا تھا تو اس کے وقت پہلا پریزیڈنٹ کون تھا, تو وہ ایوب خان. ٹھیک ہو گیا جی, فالو کر لی بات میری. Yes, sir. Yes, sir. 26. Constitution of 1962 was replaced by Provincial Constitution of 1969, Legal Framework Order of 1961, Constitution of 1973. A wala sir, Provisional Constitution Order of 1969. یہ پوری کانسٹیٹیوشن, لیکن وہ 69 والا ہے, وہ 62 میں کس طرح ریپلیس ہو گیا. سوال کو سمجھے پہلے. کانسٹیٹیوشن 1960 واز اے پلیس, کس نے 62 کے کانسٹیٹیوشن کو ریپلیس کیا, اس کی جگہ 62 کا ختم ہو گیا, نیا کیا ہے, پہلے تو یہ سوال سمجھ لیں. اب آپ بتائیں. یہ تو پھر بڑا آسان ہو گیا نا, آپ تو تکا لگانے کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہوگی کہ 62 کا آئین ختم ہو گیا, اس کے بعد کون سا آیا, تو 71 میں اگر 70. 71 والا تو بعد میں, اس سے پہلے کیا موجود ہے, 69 میں موجود ہے. 73 والے کی ہم بات ہی نہیں کرتے, 71 میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے موجود ہے, اور 69 میں بھی. تو یہ آپ کا بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کہیں کہ 69 میں وہ ختم ہو گیا تھا, اور پرینل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آ گیا تھا 1969 کا. Yes. لیگل فریم ورک آرڈر 69 کی جگہ 71 میں یحییٰ خان نے جاری کیا. وہ 11 ماہ تقریباً 10 سے 11 ماہ وہ بھی جاری رہا. 71 میں وہ ختم ہو گیا, ایک اور کانسٹیٹیوشن آ گیا. یہ 73 والا تو پھر اس کے بعد آیا تھا. وہ کانسٹیٹیوشن کا ہم اس لیے ذکر نہیں کریں گے کہ وہ ایک ریزن ہے, میں نے وہ سوال آپ کو دیا ہوا ہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے باقاعدہ پاس کیا اور 73 میں نافذ ہوا. درمیان میں ایک اور صورت تھی, وہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس لیے پہلے آپ ریسرچ کر لیں پھر دیکھیں گے. جی. Constitution of 1962 was abrogated on March 1969, June 1970, July 1970 of 1962, March 1969. ایبروگیٹ کب ہوا تھا؟ 69 تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں بار بار, تو مارچ میں ہو گیا تھا نا وہ ختم. نیکسٹ. The Constitution of 1962 is also famous as one man show, sign of dictatorship, One man absolute show. constitution. One man show. ہاں جی, 1 مین سب سے بڑا یہ بات ہے جی. ایک اور پڑھیں. Constitution of 1962 was abrogated by General Tika Khan, General Agha Muhammad Yahya Khan, General Asghar Khan.
ہاں جی، اسغر خان نام کا جنرل کوئی نہیں تھا، ایئر مارشل اسغر خان تھا، لیکن اس کا کوئی کردار نہیں تھا حکومتی کاموں میں۔ ٹکا خان سربراہ آرمی کے رہے ہیں، لیکن وہ قطر کے بعد۔ اور یحییٰ خان تھا جس نے آئین جو ہے ابروگیٹ کیا تھا ہمارا 62 والا۔ جی، یہ ہمارے ایم سی کیو تھے آج کے۔ انشاءاللہ عزیز دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نہ کسی موضوع پر۔ عید کی وجہ سے ہم چھٹیاں کر رہے ہیں کچھ۔ کل آپ کا پیریڈ میرا تو ہو سکتا ہے، باقی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو کل پیریڈ آپ کا کر لیتے ہیں۔ آپ کا کافی پیچھے ہے کلاس 4 جو ہے ہماری۔ جی جلدی سے بتائیں۔ سر کر لیں، یس چلو سر لے کوشش لیں۔ کریں کہ آپ کو میسج مل جائے گا، اگر ہم آگے ادھر کالج تو میسج مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو آپ کا کافی پیچھے۔ عید کے بعد آپ کے انشاءاللہ میں 3 پیریڈ شروع کروا دوں گا، اور اسی طرح ہوں گے کہ ساتھ ہی سلیبس کا کوئی سوال ہوگا، ساتھ ہی ایم سی کیو ہوں گے، تاکہ دونوں طرح ہماری تیاری جاری رہے۔ تو 3 سبجیکٹ میں آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی نئے ٹیچر آ چکے ہیں، وہ دوسری کلاس کے لیے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔